نہیں ایک وقت ہوتا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دیکھیں اخبارات کے اندر ایڈیٹرز کو بلایا جاتا تھا, پھر جو رپورٹرز ہوتے تھے سینئر ان کو بلایا یعنی مختلف ٹیئرز جو ہیں جرنلزم کے, اگر ٹی وی چینلز ہوتے تھے تو ان کے ڈائریکٹر نیوز کو بلایا جاتا تھا, ان کے بیورو چیفز کو بلایا جاتا تھا, ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی یہ چیزیں آپ آف دا ریکارڈ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں انسٹیڈ آف ڈسٹینس کرنے کے اور بھاگنے کے. جی اور اس کی وجہ سے یہ ساری اس وقت جو سچویشن ہے ملک کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے, وہ اسی وجہ سے آئی تھنک میرا خیال ہے. اور کوشش تو کی ہے انفارمیشن منسٹر نے, ہی از ٹاکنگ ٹو دی میڈیا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے. پروفیشنل آپ کو بھی اس فیلڈ کے اندر اچھا خاصا, اور مجھے تو کم از کم 3 دہائی سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اس کے اندر, جس میں نے اخبارات میں بھی کام کیا ہے, الیکٹرانک میڈیا کو بھی پچھلے 16-17 برس سے دیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو حکومت وقت کی, ایک تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ گیٹ کیپنگ گویا کہ انفارمیشن کے فلو کو روکنا, اس کے بعد شروع میں شاید ہمیں لگتا تھا جب پرنٹ میڈیا تھا کہ پروفیشنلز کو انگیج کیا جاتا تھا, جہاں پہ ایڈیٹرز کی بات آپ کر رہے ہیں, بیورو چیفز تھے جو ٹھیک ہے, مالکان کے ساتھ تو آپ کا رہتے ہی ہے انٹریکشن, لیکن آپ پروفیشنلز کے ساتھ بھی رکھتے تھے اپنا تعلق. لیکن اب پری ڈومیننٹلی کیونکہ مالکان کے ساتھ زیادہ ہے, اور مالکان بہرحال مالکان ہے, وہ پروفیشنلز تو نہیں ہے نا. اب وہ کس طرح آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے میسج کو کس طرح کنسیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے پروفیشنل کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل کے لوگ ہیں, آپ ان کو بلا کے کم از کم ایون کہ وہ آپ کی اگر کرٹیسائز بھی آپ کو کر رہے ہیں کسی لیول پہ جا کے, تو ان کو بھی آپ انگیج کریں, ان کو بریف ان کو بتائیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کو بتائیں, اور ان کے پلیٹ فارمز پہ جائیں, آپ ان کے پلیٹ فارم پہ جائیں, اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کریں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے. یہ جتنا ان لوگوں کو مطلب وہ یہ اس کا بندہ, یہ ہمارا بندہ, یہ وہ ایکچولی یہ بندوں والا کام ہے نا, اس نے آ کے ساری جرنلزم کو بھی خراب کیا ہے. اس میں فیک نیوز اسی میں پریویل کرتی ہے. جب آپ نے ڈیوائڈ لے کے آ جاتے ہیں اور آپ نہیں جاتے ان پلیٹ فارمز کے اوپر کہ جہاں ممکن ہے آپ کے خیال میں بڑے ہارڈ ہٹنگ کوسچنز ہوتے ہیں, ہونے دیں, بٹ جو جواب آپ دے رہے ہیں وہی آپ کا جواب ہے. آپ کو کوئی کمپیل تو نہیں کر سکتا کہ آپ وہ جواب دیں کہ جو وہ چاہ رہا ہے. تو پیشنس کو رکھیں. ریاست کا تو کام ہی دیکھیں, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کا بڑا بلا کا حوصلہ ہوتا ہے. ان کرائسس کو اب اپنی مرضی کے اینکر کے پاس جانا ہے, اپنی مرضی کے چینل پہ ایگزیکٹلی. دس آلسو کریٹس اے پرابلم فار ایوری گورنمنٹ, یو نو. اور ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں, اور یہی کام باقی ایک پیپلز پارٹی کے اندر یہ چیز کم تھی, جی ہاں, لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ چیز دیکھی گئی, وہ بھی اسی طرح پک اینڈ چوز والا کام کرتے تھے. ایگزیکٹلی. آج یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی یہ پک اینڈ چوز والا کام کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ یہ ساری اس وقت جو پرابلم, اور اس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے اب انٹرنیٹ اور ان ساری جو چیزیں ہیں ان کو اب آپ ڈاؤن کر رہے ہیں, یا ان کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں لوگوں کو ایکسیس, تو میرا خیال تاکہ کانٹینٹ جو ہے اس کو وہ کیا جائے. تو پھر وہی اس کا دیکھیں نا, اس کا رزلٹ اس کا نیگیٹو یہ ہو رہا ہے نا شاہی صاحب, کہ وہ جو بزنس والی میں نے بات کی کہ رات کو بچے جو کام کرتے ہیں, جن کے پاس ڈگریاں ہیں, نوکریاں تو ہے نہیں ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, وہ کوئی امریکہ میں کام کسی کے لیے کر رہا ہے, وہ انڈیویجولی ان کے کانٹیکٹس ہیں, تو وہ اگر ٹائم پہ وہ پروجیکٹ نہیں دیں گے تو دین دے آر گونر. پھر تو وہ ان لوگوں کو بھی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی اور کام شروع کر دیں, اور آئی ٹی کرائم کے اندر جائیں گے. اور آئی ٹی کا بزنس دیکھا نا باقی بزنس سے بڑا ڈفرینٹ ہے. جی, اگر کسی نے یہاں پہ انویسٹمنٹ ادروائز کی ہے, اس نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا, شاید اس کو یہاں سے شفٹ ہونے میں منتھس لگیں, ایئرز لگیں, بٹ آئی ٹی کا بزنس میرے خیال میں 2 سے 10 گھنٹوں کے اندر کسی ایک جگہ سے دوسرے کو شفٹ ہو جاتا ہے, وہ دے دے گا کسی اور کو. تو میں نے پچھلے دنوں بھی کسی ایک گفتگو میں اسٹیٹس دیے تھے کہ کوئی 9000 کمپنیز ہیں کہ جو یہاں سے اپنا وائنڈ اپ کر کے تو وہ دبئی جا کے دبئی چیمبر آف کامرس میں رجسٹر ہو چکی ہیں, پاکستانی 9000 کمپنیاں یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلی گئی. اب پرابلم کیا ہے, اس سے ہوا کیا ہے کہ اب ان کے لیبر تو گو گئے یہاں بیٹھی ہے, بٹ وہ جو ایک طرح سے ڈالرز یہاں پہ لینڈ کر رہے تھے, وہ ڈالرز اب کہیں دبئی میں لینڈ کر رہے ہیں, اور جو آپ کو تھوڑا بہت ریمیٹنسز کے اندر ایک انکریز نظر آیا ہے, وہ ان لوگوں کی سیلریز آ رہی ہیں بھائی میرے بھائی آپ کے پاس, وہ ایکچولی آپ کے پاس ریمیٹنسز اس طرح انداز میں نہیں آ رہی. تو کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا, جیسے آپ نے کہا ابتدائی میں کہ کم از کم $3.5 ملین کا اگر آپ 24 گھنٹے میں بند رکھتے ہیں, اٹس اے ہیوج لاس. آف کورس. تو اگر آپ اتنا پہلے ہم یعنی وہ کیا کہتے ہیں ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم میں ہے, بالکل ایسے, اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی پرابلم میں ہے, اور اوپر سے اور کرائم یعنی کی صورت حال یہ ہے کہ اسلام آباد جیسا شہر جس کو
پچھلے 10 سال 15 سال پہلے لوگ کہتے تھے یار پیسفل سٹی ہے, کراچی میں حالات خراب ہوتے تھے لوگ یہاں جاتے تھے. بالکل اب یہاں پہ کوئی فرق نہیں رہا. یعنی اب دیکھیں نا مین سٹی کے اندر جو, اور خود پولیس اس بات کو مانتی ہے کہ کرائم کا ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے, اور اس وجہ سے بڑا ہے کہ ظاہر ہے اس میں کچھ باہر کے ایلیمنٹ بھی ہیں, لیکن ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں جن کا کام نہیں ہے اور اوپر سے پریشر ہے اکانومی کا اتنا زیادہ, تو اس کو تو آئی ڈونٹ کہ یہ گورنمنٹ. میرے خیال میں آئی ٹی کا سیکٹر تو ایسا تھا کہ جہاں لوگ سیلف امپلائمنٹ میں جا رہے تھے, گویا کہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر کم ہو رہا تھا. اس ملک کے اندر گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی G5 کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آکشن کرتے اور پیسہ ملتا گورنمنٹ کو. بالکل ایسے